نکاح کے حوالے سے بتائیے، کتنے آپ نے نکاح کر لیے ہیں اب تک؟ میرے بچے آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی، پہلی بات۔ شادی میری ایک ہی ہے، نکاح میرے متعدد تھے اور ہیں۔ یہ کس طرح سے تفریق کریں گے نکاح اور شادی کی؟ یہ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ بہرحال جس میں تین چیزیں ہوں، محترم اور محترمہ کی رضامندی یعنی ایجاب و قبول، کم از کم دو گواہ جتنے زیادہ ہوں بہتر ہے، اور اعلان عام، اس کو میں کہہ رہا ہوں الزواج، شادی، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں شادی۔ ایک ہے نکاح، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ چونکہ آج کے زمانے کے اندر جس بر صغیر میں رہتا ہوں، بلکہ پورے عالم اسلام کی اب یہی کیفیت ہے، وہاں نکاح کے لیے اگر اعلان عام آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پاکستان کے اندر بھی آپ جب دوسری شادی کرنے لگے تو فلاں جگہ جاؤ، مصالحاتی کونسل میں جاؤ، پھر اس کے بعد جناب بیوی سے اجازت لو، اگر نہیں لیتے ہو تو اتنا جو ہے جرمانہ ہے۔ تو بہرحال جبکہ نکاح جو ہے وہ شرعاً بہت آسان ہے۔ نکاح کتنے ہو گئے آپ کے؟ دیکھیں اللہ کی نعمت، تو آپ مجھ سے کچھ پوچھے صبح سے لے کے اب تک آپ نے کیا کچھ کھایا ہے، تو نہیں پتا کہ میں نے ناشتے کے اندر کیا کھایا ہے اور کیا۔ تو بہرحال یعنی بے شمار نکاح ہو چکے ہیں تقریباً، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 درجن سے زائد۔ وہ کس طرح جسٹیفائی کریں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرات ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر تو 4 نکاح ہی ہیں کہ وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کی جو آپ نے بات کی۔ یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ اب جو میرے سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی خاتون کی جانب سے کوئی دعوت دی جاتی ہے تو آپ نکاح کرتے ہیں، آپ اس دعوت کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ تو نکاح معطا کسی کیفیت نہیں ہو جاتی؟ میرے بچے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق نہیں دی، پہلی بات۔ دوسرا، قرآن مجید کی واضح نص کے مطابق 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ باقی میں طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ نکاح کے وقت ہی میں تفویض طلاق کر دیتا ہوں، طلاق کا اختیار اسی محترمہ کو دے دیتا ہوں، تاکہ جب تک وہ رہیں اور جب وہ جانا چاہے چلی جائے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ حریت۔ اور الحریت فی الاسلام، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ چیز کو اب کلیئر کر دیجئے گا۔ آپ نے کہا کہ میں نکاح کے بعد طلاق کا اختیار خاتون کو تفویض کر دیتا ہوں، 2 درجن یا 2 درجن سے زائد جو آپ کے نکاح ہیں، اس میں جو طلاق کا اختیار آپ نے خاتون کو دے دیا تھا، ان میں سے کتنوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی؟ میرے بچے، میں جب چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں۔ اور تفویض طلاق مستقل ہماری فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر ایک باب۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بڑی عظمت ہے کہ جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، میں وہ اختیار اس محترمہ کے سپرد کر دیتا ہوں جس کی خواہش پر میں نے اسے نکاح کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کلپ تو آپ نے سنا، لیکن میرے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پہلا سوال جناب سے یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ تفسیر کس مفسر نے لکھی ہے، کس شیخ الحدیث نے لکھی ہے، کس صحابی سے ثابت ہے، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی تھی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کا لفظ ہے اور 4 تک دین اسلام نے خاص کیا ہے، مبرہ کیا ہے تو صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، تو جناب آپ کے لیے 24 یا 25 نکاح کیسے جائز ہو گئے؟ ذرا ہمیں بھی وہ کتاب دکھائیں کہ جس کتاب میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے، یا مفسر شیخ الحدیث شیخ التفسیر نے یہ لکھا ہے، یا آپ نے کتابیں کہاں سے پڑھی؟ ذرا میرا سوال یہ ہے مجھے بھی بتایا جائے تاکہ ادنا سے طالب علم اس بات کو سمجھ سکے کہ یہ واقعی چیز ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو میرے معزز بات یہ ہے کہ پہلے ہی آپ کے مارکیٹ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے لوگ آپ ہی کی وجہ سے تمام علماء کو برا کہہ رہے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے علماء پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، علماء کے کردار کو جو ہے وہ پاش کیا جا رہا ہے۔ تو جناب چلو پہلے تو بات آپ کی ذات تک تھی، لیکن اب دین کیا آپ نے اپنی مرضی سے بنانا شروع کر دیا؟ اگر نہیں بنا رہے تو ذرا حوالہ مجھے بھی دیا جائے کہ کس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضرات صحابہ کرام نے یا اکابر نے یا کسی مفسر نے یا شیخ الحدیث نے
یا محدث نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتایا جائے اور عوام کے سامنے بھی تو لایا جائے کہ وہ مسئلہ کیا ہے، حقیقت سے کیا اس کا تعلق ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میں سوال حضرت صاحب سے انتہائی مؤدبانہ کر رہا ہوں کہ صرف اپنے لیے دین کو آسان کر علماء پر انگلیاں مت اٹھوائی جائیں، علماء پر جو ہے وہ علماء کے کردار کو پاش مت کیا جائے۔ فقط یہ علماء کا لباس پہن کر دین کی غلط تشریح کرنا، یہ جناب کہاں کا اصول ہے؟ اپنی اداؤں پہ خود غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ جناب میں نے عرض کیا کہ یہ کہاں کی تفسیر ہے اور یہ کس نے لکھی ہے، ذرا مجھے بتایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ جب علماء کے کردار پر انگلیاں اٹھتی ہیں، جب علماء کے کردار کو پاش کیا جاتا ہے، اور آپ کی بہت سی ویڈیوز کو دیکھ کر لوگ علماء سے دور ہو رہے ہیں، اور پھر آپ نے بر صغیر کی بات کی، پاکستان کی بات کی، تو پاکستان میں بھی الحمدللہ ایسے ہزاروں علماء ہیں یا ہزاروں دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے 2 یا 3 شادیاں کی ہوئی ہیں، اور بحمدللہ تعالیٰ ان کی شادیاں سے ہی چل رہی ہیں، اور آپ ہی کی طرح چھپ کر نکاح نہیں کیا۔ پھر اگر کوئی کہنے والا آپ کو یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو آپ اس سے غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو میرے بھائی غصے کی بات نہیں ہے۔ یہ طالب علم ادنا صاحب سے سوال کر رہا ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ اس بات کا دین سے کتنا تعلق ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، یا فقط آپ اپنے لیے کر رہے ہو، یا اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہو، یا اپنے کردار کے لیے کر رہے ہو۔ تو خدا را میرا یہ سوال ہے کہ امت کو اس بات پر نہ لگایا جائے، پہلے ہی امت کے لوگ علماء سے بہت متنفر ہیں، خدا را اس کام کو نہ کیا جائے، اپنی طرف سے دین کی تشریح نہ کی جائے، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا قرآن تو واضح کہتا ہے کہ ادخلوا دین میں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے دین میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میرا ان سے یہی سوال ہے کہ یہ دین کی تشریح خدا را وہی دین کی تشریح کی جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کی تھی، جو حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ آپ نے خود فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، مجھے جو کچھ بھی ملا میں نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے تقسیم کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جس کے پاس جو بھی ہے وہ اس کو پھیلا دے۔ تو یہی تھا صحابہ کا سننا کہ حضرات صحابہ بحر اوبر میں پھیل گئے، اور حضرات صحابہ آج پاکستان تک آئے، اور صحابہ اکرام نے اتنی محنت کی کہ اللہ کے نبی کا دین عام ہو جائے، مگر آج ہم اپنے خاطر اس دین کی تشریح غلط کریں، جو سمجھ میں آئے وہ مان لیں، جو نہ سمجھ میں آئے وہ نہ مانیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرے دوستو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو اپنی وجہ سے دین بنا رہے ہیں اور پھر فقہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور پھر کتب کا حوالہ دے رہے ہیں اور اپنے طور پر قرآن کریم کی آیت کو معاذ اللہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ جو ہے عربی کا بھی ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر جو چاہے کر، پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو میں تو بھی مؤدبانہ پوچھ رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں، تاکہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر صحیح کر لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خدا را یہ 2 ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را دین کو بدنام مت کیجئے، علماء کو بدنام مت کیجئے، علماء کے کردار کو پاش مت کیجئے۔ پہلے ہی یہ امت جو ہے علماء سے بہت متنفر ہے، مزید ایسا مت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔